الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معزز دوستو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ اور پیارا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بہت زیادہ گھبراتے ہیں کہ کہیں ہمارے مال میں کمی نہ آ جائے، مال کی کمی کی وجہ سے ہم گھبراتے ہیں۔ تو سامعین محترم، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے کتنے فائدے ہیں۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا، وہ بہت زیادہ غربت میں تھا، اسے کچھ دن کھانے کو مل جاتا، ایک وقت کا کھاتا اور کئی دن وہ بھوکا رہتا۔ ایک دن موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی نے علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو کلیم ہیں، اب جب اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوں تو یہ بات اللہ سے پوچھنا کہ اگر مجھے پیدا کیا ہے تو مجھے رزق کیوں نہیں ملتا؟ میں ایک دن ایک وقت کا کھا لیتا ہوں لیکن کئی دن میں بھوکے گزارتا ہوں، تو اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ پوچھ کے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، وہ جو فلاں آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے پیدا کیے تو مجھے رزق کیوں نہیں ملتا؟ میں کئی دن بھوکا رہتا ہوں، اس میں حکمت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ موسیٰ، اس آدمی کو میں نے عمر زیادہ دی ہے، اس کی زندگی لمبی ہے لیکن اس کا رزق جو ہے وہ کم ہے، اس لیے میں اس کو کم رزق دیتا ہوں تاکہ اس کا رزق بھی پورا ہو جائے اور اس کے جو زندگی کے ایام ہیں، جو مدت ہے، وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے، وہ بھی پوری ہو جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے واپس آئے، اس کو بتایا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے کہ میں مر کے جیوں، مجھے آپ اللہ سے کہیں کہ جتنا بھی میرے حصے کا رزق ہے مجھے ایک دفعہ دے دیا جائے تاکہ میں اس رزق کو ایک ہی دفعہ، جتنے دن کا ہوگا، 2 4 5 10 دن کا ہوگا، میں اسے ایک مسلسل کھا کر مر جانا بہتر کرتا ہوں۔ یہ روز کی بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، اب موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو بہت زیادہ سمجھایا کہ ایسا نہیں کرتے، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تو لہٰذا تم ایسی ضد نہ کرو۔ وہ کہنے لگا کہ موسیٰ، نہیں، اللہ کے نبی، نہیں، آپ میری آرزو اللہ کے آگے رکھ دیجئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلام ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ بات کہہ دی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ موسیٰ، اس آدمی کو کہنا کہ فلاں پہاڑ کے پیچھے آ جائے اور اپنے حصے کا رزق لے جائے۔ اب وہ آدمی، موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس کو بتایا، وہ آدمی کچھ بوریاں لے کر گیا، جتنے میں اس کا حصے کا رزق تھا وہ اکٹھا لے کر گھر آیا۔ اس نے آٹا گوندنے لگا
تو اس کو خیال آیا کہ یار میں نے تو مر ہی جانا ہے، تو چلو ایک وقت کا کھانا میں کسی غریب کو کھلا دیتا ہوں، تو لہٰذا اس کی بھوک مٹ جائے گی، جہاں میں نے 2 4 5 یا 10 گھنٹے زیادہ نکالنے وہاں کم نکال لوں گا۔ اب اس نے اپنے حصے کا رزق، ایک وقت کا کھانا اپنے حصے کے رزق میں سے کسی غریب کو لا کر کھلا دیا۔ اب جب اس نے اپنے حصے کا رزق کسی کو کھلایا تو اللہ نے اس کے رزق میں برکت ڈال دی۔ وہاں جہاں اس نے اپنا رزق رکھا ہوا تھا، وہ ساز و سامان رکھا ہوا تھا، وہاں اس کے مزید اضافہ ہو گیا۔ دوسرا دن اس کو خیال آیا کہ یار کیوں نہ ایک کی بجائے جہاں میں نے 5 10 دن یا 20 دن زندگی گزارنی ہے، وہاں ایک دن میں ہی کیوں نہ مر جاؤں، لیکن کچھ ایسے لوگوں کو کھانا کھلا دوں جو بھوکے ہیں۔ اس نے دوسرے دن 10 یا 20 آدمی کے کھانے کا بندوبست کیا، اس نے غریبوں کو بلا کر ان کو کھانا کھلایا، اللہ نے اس کے رزق میں مزید اضافہ کر دیا، وہاں پڑا ہی اس کا رزق بڑھ گیا۔ اب پھر اس نے کیا کیا، تیسرا دن آیا، اس نے مزید تعداد کو بڑھا لیا۔ اب جب چوتھا دن آیا، اس نے مزید تعداد کو بڑھایا، تعداد کو بڑھاتا گیا، اللہ اس کے رزق کو بڑھاتا گیا۔ اب وہ اتنا رئیس ہو گیا کہ اب اس پورے شہر میں اس کی دھوم پڑ گئی کہ وہ بڑا سخی ہے، بڑی سخاوت کرتا ہے۔ لوگ غریب مسکین یتیم دور دور سے اس کے پاس آتے، کھانا کھاتے، چلے جاتے، دعا دیتے۔ اب یہ بات نکلتی موسیٰ علیہ السلام تک جا پہنچی کہ شہر میں ایک آدمی ہے، بڑی سخاوت کرتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں محبت پیدا ہوئی کہ میں بھی اس نوجوان کو دیکھوں، اس شخص کو دیکھوں جو اتنی سخاوت کرتا ہے، اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام گئے اس شخص کے پاس اس سے ملاقات کرنے کے لیے، تو جب آپ نے دیکھا تو وہی نوجوان ہے، آپ حیران ہو گئے، بڑے پریشان ہوئے اللہ کے نبی کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ تو بہت غریب تھا، اس نے تو چند دن میں اس دنیا کو چھوڑ جانا تھا، اس کا جتنا رزق تھا اس کے حصے کا وہ اس نے لے لیا، اب اس کے پاس مال کہاں سے آیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہاڑ کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ ہم کلام ہوئے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ رب العالمین یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ آدمی آپ نے بتایا تھا کہ اس نے چند دن کے اندر اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، لیکن اب تو وہ بہت زیادہ سخی بن چکا ہے، بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہے، تو یا رب العالمین اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا کہ اے موسیٰ، بے شک جتنا اس کا رزق تھا اگر وہ اکیلا کھا لیتا تو اس نے اس دنیا سے چلے جانا تھا، اس نے فوت ہو جانا تھا، لیکن موسیٰ اس نے اپنے حصے کے رزق میں سے اپنے دوستوں کو کھلانا شروع کر دیا، عزیز و قرب کو، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھلانا شروع کیا۔ تو جیسے جیسے وہ لوگوں میں سخاوت کرتا گیا، لوگوں کو مال تقسیم کرتا گیا، کھانا کھلاتا گیا، ویسے ویسے میں اس کے رزق میں برکت ڈالتا گیا۔ تو سامعین محترم، ناظرین، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ہمارے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالی ہمارے مال میں اضافہ کر دیتا ہے، برکت ڈال دیتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے ارد گرد ہمارے عزیز و قرب، ہمارے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں اگر کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، اس کی ضرور مدد کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔